أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جماع، نوجوانان ملت، بزرگان دین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی اور آخرت کی فکر کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت مندی بخشی، اور یہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اپنی توجہ جو کہ آخرت کو سنوارنا ہے اس سے بھٹک جاتا ہے، اور بہت ساری امیدیں، بہت ساری خواہشیں، بہت سارے اس کے مقاصد اس کو آخرت کے اصلی مقصد سے دور کر دیتی ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرا ذکر کروں، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، وشکری تیرا شکریہ ادا کر سکوں، وحسن عبادتک اور بہترین انداز میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، اور درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے اور تمام انبیاء پر بھی ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کامیاب انسان اللہ کی نظر میں کس طرح اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، یا پھر مان لیجئے کہ انسان کی کامیابی کن کاموں میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آج کے اس خطبے کے اندر کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے، یقیناً وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی لمٹ میں ہے، اپنی طاقت کے اندر ہے، کسی کی طاقت اتنی وسیع اور اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی طاقت کو برقرار رکھ سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ہم نے اس کے قرآن میں پڑھا ہے، لکھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، شروع سے بھی اسی کی بادشاہت ہے، پھر ساری دنیا ایک نہ ایک دن تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اس کے اپنے ارادے کے طور پر انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ انسان اس کے تابع ہو، انسان اپنی زندگی گزارے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اللہ رب العالمین نے اس ارادے کو جیسے ہی ارادہ فرمایا انسان کو بنایا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ رب العالمین ہم تیری عبادت کے لیے بہت ہیں، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تعریف کے لیے، تیری کبریائی کے لیے، تیری جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، تیری اوصاف بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ العالمین نے فرمایا کہ میں جو ان کے متعلق ارادہ کیا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے
اپنی تعریف کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے، اس کے کام بنانے کے لیے، یا اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے ان کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر وہی انسان کو دو چیزیں دی کہ ایک اچھائی بھی ہے، ایک برائی بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ انسان کو اختیار دیا کہ اچھائیاں بھی اس کے سامنے موجود ہیں، برائیاں بھی جو ہے اس کے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرے گا اچھائیوں کو اپنا کر، خیر و خوبیوں کو اپنا کر، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کو اپنا کر وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرے گا۔ پھر وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اس کے جو حدود ہیں ہمارے لیے، اگر ان کو اپناتا ہے، اگر ان کو اپنی زندگی میں جو ہے کسی طرح سے داخل کر لیتا ہے تو جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انسان کو پیدا فرمایا اور کہا کہ ان کی رہبری کے لیے ہم نبیوں کو بھیجیں گے۔ اب آسان ہوگا زندگی کا مقصد کہ بس ہم کو زندگی گزارنا ہے بس اللہ کے رسول کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر قوم کے لیے، ہر جو ہے ہر قوم کے لیے جو نبیوں کو بھیجا گیا انہوں کی اصلاح کے لیے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، اس میں برائی کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، یہ تمام چیزیں تو لے دے کر زندگی دو لفظوں میں اگر کہی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ لیکن محترم حاضرین، شیطان کا جو پہلے سے اپنا کام رہا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، وہ اپنی ایک سزا کے طور پر کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا اور میرے ساتھ انہیں بھی جہنم میں لے جانے کا کام میرا ہے، مقصد میرا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو دھکار دیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو جو ہے الرجیم کے لقب سے جو ہے یعنی دھکار دیا، ریجیکٹڈ ہے وہ، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھی اس نے کہ اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے طاقت دے کہ میں ان کے دلوں میں جو ہے گھس کر ان کو وسوسوں کا شکار بنا دوں، ان کے دماغوں میں کھیلوں، ان کے خیالات میں کھیلوں، ان کے خوابوں میں گھس کر جو ہے انہیں تباہ و برباد کروں، انہیں جو ہے بے چین کر دوں، یا پھر ان کے لیے جو تم نے ناپسند چیزیں بنا کے رکھی ہیں ان چیزوں میں ان کو مزین کر کے بتا دوں، ان کو خوبصورت بتا دوں، ان میں ان کو جو ہے مزیدار لگنے لگ جائے، اس طرح کی صفتیں یا اس طرح کے خیالات ان میں جو پیدا کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اختیارات بھی دے دی۔ تو بس زندگی کے اندر یہ ایک خطرہ موجود ہے کہ شیطانی خیالات سے ہم بچ جائیں۔ اب یہ بھی بات ہے کہ انسان جس طرح سے ہے اسی طرح کا شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بچہ ہے، اس کے پاس بڑا شیطان نہیں ہے اس کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے، اس کے ساتھ بچہ جیسا ہی کوئی شیطان ہے۔ پھر کوئی نوجوان ہے، اس کے ساتھ نوجوان جیسا جو ہے شیطان، گرم خون والا شیطان اس کے ساتھ جو موجود رہتا ہے، تو وسوسوں کے لیے، اس کو بہکانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر جس طرح سے انسان اپنی شخصیت کو بنا کے رکھا ہے اسی طرح کا شیطان اس کے پاس موجود ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ تو پھر زندگی کو گزارنے میں یہ خطرہ لاحق ہے کہ میں کس طرح کا ہوں، اس کو فوراً جو ہے اصلاح کے ڈھانچے میں ڈھالوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق میں اپنے آپ کو بنا دوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور شیطان نے کئی جگہوں پر اس طرح سے اپنا کام کیا کہ جو دین نہیں ہے اس کو دین بتا کر لوگوں کے پاس جو ہے اس کو رائج کیا، اس کو جو ہے اپنانے کی جو ہے وہاں پہ کام کیا کہ لوگوں نے ان کاموں کو دین سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، اس کو نیکی سمجھ کر، ارے یہ کام کریں گے تو زندگی میں برکتیں آئیں گی، ہم اللہ کے چنندہ بندے بن جائیں گے، اس طرح سے سمجھ کر جو ہے ان کاموں کو اپنایا
جن کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے جس کا جو ہے شکار آج امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے جو ہے اپنے آپ میں جو ہے بنا کے رکھی ہے. اور شعور دور دور تک نہیں ہے، دور دور تک سنجیدگی اس میں ہے ہی نہیں کہ اپنے کاموں کو ہم ایک بار جو ہے جھانک کر دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس طرح سے زندگی جو کہ اللہ کے ہاں کامیابی کی جو ضمانت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کری. تو اس چیز کے اوپر سنجیدگی جو ہے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ ان کا جو ہے، خدا ان کا جو ہے، رب ان کا جو ہے ان سے ناراض ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہم اپنی پریشانی سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنے آہ اپنے ساتھ اللہ العالمین کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جو ہے پہلے سے ہی ناراض ہے. واضح کتاب اس نے دی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی نعمت ہے. لیکن ہماری کوتاہی یا پھر کہیں دنیا سے اس طرح سے لگ جانا کہ جو ہے اس حقیقت کے کام میں جو ہے انٹرسٹ دکھانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، یا اس اصل کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا مان لیجیے کہ حالات جو ہے ہمارے دوسرے کاموں کے لیے جو ہے بنے ہوئے ہیں، پلانس بنے ہوئے ہیں، جی ارادے بنے ہوئے ہیں، سرمایہ لگا ہوا ہے، وقت لگا ہوا ہے، لیکن اس اصل کام کے لیے جو ہے وقت نہیں ہے. بس جب کچھ موقع مل گیا جمعے کے دن یا پھر کچھ دروس یا پھر کسی طرح سے کوئی ایک اور کام لگا ہوا ہو تو وہاں پہ جو ہے کسی طرح سے کچھ وقت دین کا جو ہے معاملہ ہو جائے یا جو ہے دین سیکھنے کو مل جائے. تو اس طرح سے جو ہے زندگی گزر رہی ہے. محترم حاضرین، اللہ العالمین نے ہمارے لیے جو آزمائش بنائی ہے وہ ہے دنیا کی رونق ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ تمام چیزیں دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، بس ایک ضرورت ہے، بس ایک وہ ضرورت ہے، وہ انسان کے لیے ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. ہمیشہ کی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان. ہمیشہ کی چیز اس کے لیے کیا ہے؟ اس نے جو اللہ العالمین کے لیے کیا، اس نے جو اللہ العالمین کے لیے وقت نکالا، کتنا وقت نکالا، اس نے جو وقت نکالا اس نے اللہ کے رسول کے مطابق کیا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کی عبادت ہو اور وہ عبادت بھی کیسی ہو؟ اللہ کے رسول کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے جو ہے کردار کو اللہ اور اس کے رسول کے ڈھانچے میں ڈھالیں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے شیطان نے جو وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں انہیں بھٹکا دوں گا، کئی رستوں میں جو ہے بانٹ دوں گا، تیرے رسول کو جو کہ ان کا محبوب ہونا چاہیے کسی اور کو جو ہے محبوب بنا دوں گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ میں ہم اس بات کو بہت ضروری سمجھتے ہوئے اور اصل کام سمجھتے ہوئے اور یہی آخرت کی تیاری سمجھتے ہوئے، اور اگر یہ کام نہ ہوا تو ہمارا جینا جو ہے بیکار ہے، اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی، دیکھو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. میرا زمانہ ہے یعنی آپ کے صحابہ نے آپ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنی باتیں نازل ہوا کرتی تھی وہی کی روشنی میں. اللہ العالمین جو چاہتا، جس طرح سے احکام چاہتا، جو کام اللہ العالمین بتانا چاہتا، سمجھانا چاہتا، یا پھر شرک کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے انسان مشرک بن جاتا ہے، کن کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تمام چیزیں جو ہے اللہ کے رسول پر اترتی اور اللہ کے رسول جو ہے لوگوں کو بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ جو ہے باقاعدہ بچ جاتے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے. تو اس طرح سے وہ سب سے بہترین زمانہ رہا جس میں اللہ کے رسول خود جو ہے اصلاح فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے.
پھر آپ نے فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، پھر تو میرے بعد جو زمانہ رہے گا وہ بھی میرے صحابہ کا رہے گا، تو چلو وہ بھی خیر ہے، وہ بھی اچھا زمانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کا زمانہ، چلو جنہوں نے میرے پاس سے دین سیکھا ہے، میری نگرانی میں دین سیکھا ہے، میرے مطابق دین سیکھا ہے، جس طرح سے میں نے دین سکھایا اس طرح سے سیکھا ہے، ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، یا ان کو دیکھ کر سیکھنے والے ہوں گے، چلو ان کا دور بھی اچھا ہے۔ تو آپ نے جو ہے 3 دور بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میرا زمانہ، پھر میرے بعد والے جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے دین کو، سمجھا ہے دین کو، اپنایا ہے دین کو، پھر ان سے جو انہوں نے سیکھا ان کا زمانہ۔ پھر جو ہے آپ نے جو ہے فرمایا کہ ثم یأتی قوم یشہدون ولا یستشہدون، لیکن اب یاد رکھنا کہ اس کے بعد کچھ اس طرح سے زمانہ بدل جائے گا کہ وہ حق پر نہیں ہوں گے، وہ حق پر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس میں دوسروں کی ملاوٹ آ جائے گی۔ جہاں اللہ کا حکم چلنا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا حکم چلے گا، جہاں اللہ کے رسول کا طریقہ کار چلنا ہے، ان کی ہدایات چلنا ہے، ان کی رہبری چلنا ہے، ان کی رہنمائی چلنا ہے، وہاں پر کسی اور کا قبضہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ابو داؤد کی اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک قوم آئے گی، ایک قوم آئے گی کہ وہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے سوچے گی، وہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے سوچے گی، اور وہ بھوکے ہوں گے آپ کو کھانے کے لیے، اس طرح سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ ساری قومیں مل کر ایک ہی کوشش کرے گی کہ وہ انہیں تباہ کر دے۔ تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم اس وقت نہیں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے کچرے کی طرح اتنی چھوٹی سی حیثیت رہے گی آپ لوگوں کی۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے آگے فرمایا کہ بس ایک بیماری جو اس وقت رہے گی ہمارے درمیان، وہ یہ کہ دنیا کی محبت اور اس کے پیچھے لگ جانا، یعنی جب تک ہمارے اندر دین رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور جب تک یہ باتیں رہیں گی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حدود کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں گے، اس کو سنواریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اور اس کے تحت اپنی زندگی میں جو ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کریں گے، تب تک جو ہے ہم صحیح سلامت ہیں۔ تو محترم حاضرین، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھیں، شرک کے کاموں سے ہم دور رکھیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنگ کیوں کی جو کعبے کے رکھوالے تھے؟ ان لوگوں سے جنگ کیوں کی جنہوں نے جو ہے اپنے آپ میں باقاعدہ ایک ٹیم کو بنا کے رکھا تھا اس لیے کہ حاجیوں کو وہ پانی پلائے؟ اللہ کے رسول نے ان سے جنگ کیوں کی جو ہے کعبے کی تعمیر کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے احاطے کی تعمیر کیا کرتے تھے، حاجیوں کے جو ہے بہترین مہمان نواز تھے؟ جنگ اس لیے کی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شرک سے ملوث تھے، شرک میں ملوث تھے، اور کعبۃ اللہ کے اندر کئی سارے بتوں کو انہوں نے جو ہے بنا دے کے رکھی تھی اور شرک کا شکار ہو گئے۔ تو محترم حاضرین، یہ شرک سب سے بڑا جو ہے خطرناک دشمن ہے، اور بدعات یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اسے نیکی سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر جو ہے زندگی بھر کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو محترم حاضرین، اللہ رب العالمین سے ہم دعا یہ کریں کہ رب اعنی علی ذکرک، اے اللہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں تو میری مدد فرما۔ اور اس دعا کو اگر ہم صحیح دل سے مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول جو ہے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی آخرت کی تیاری ہے کہ تیرا جو ذکر ہے آخرت کی یاد ہے، دنیا کے پیچھے کہیں انسان اندھا نہ ہو جائے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، تو یہی ہے آخرت کی تیاری اور ہمارے جینے کا اصل مقصد۔ ورنہ جو ہے کئی سارے مالدار دنیا کے اندر آئے، مال کو انہوں نے بٹورا، دنیا کو بٹورا، آدھی دنیا پر کسی نے حکومت کی،
کسی نے اور بھی زیادہ حکومت کی، کسی کے جو ہزاروں گھر تھے، کسی کے لاکھوں محل تھے، جی پھر آج ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. کئی سارے ڈاکٹرز ہیں، ماہر ڈاکٹرز، ان کا بھی آج کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو ایک دن ہمارا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وقت ہم نے نکالا ہے اس کی عبادت اس کے رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ضروری ہے. اور یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا جو ہے اصل کام ہے. اور یہی چیز، اس کی کوشش میں اگر ہم رہیں گے، اللہ کے چنندہ بندے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور دنیا کی جو رنگین چیزیں ہیں جس سے کہ انسان اس کے پانے کے مقصد کو اپنا کر کہیں جو ہے آخرت سے اندھا نہ ہو جائے، آخرت کی تیاری سے جو ہے اندھا نہ ہو جائے، ان تمام فتنوں سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. محترم حاضرین، اذان چلتی ہے جمعہ کے دن، تو کئی لوگ جو ہے سنت پڑھنے سے رہ جاتے ہیں. تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اذان کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، یہ اذان کی عزت کے خلاف ہے کہ ہم اذان چلتی رہے اور ہم سنت پڑھیں. تو صحیح معاملہ اس میں یہ ہے کہ ہم اذان سے پہلے آئیں، اذان سے پہلے آئیں، اس لیے کہ شریعت اس بات پر جو زور دیتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی وقت جہاں پر خطبہ شروع ہو چکا ہے وہ مس نہ ہو، چھوٹ نہ پائے. شروع سے ہم خطبہ سنیں بالکل آخر تک. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ فرشتے جو ہے ممبر پر جب تک خطیب صاحب چڑھ نہیں جاتے، وہ اپنا جو ہے دفتر کھول کر جمعہ کے جو حاضرین ہیں ان کا نام لکھتے رہتے ہیں. پھر جیسے ہی خطیب خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں. تو ایسے میں شریعت کا یہ زور ہے کہ ہم جو ہے خطبہ شروع سے سنیں، آخر تک سنیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیر سے آئے پھر جو ہے اذان کے لیے ہم انتظار کریں کہ وہ پوری ختم ہو، پھر ہم سنت بعد میں پڑھیں، پھر ہم جو ہے اس طرح سے بیان اور بھی ہمارا چھوٹ جائے. تو یہ جو ہے اور بھی غلط چیز کے اندر اور غلطی ہو جائے گی. تو صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم آئے فوراً جو ہے دو رکعت سنت ہم پڑھ لیں. یہ اذان کی عزت کے خلاف نہیں ہے، یہ اذان کی بے حرمتی نہیں ہے. تو فوری طور پر پہلے آنے کی کوشش کریں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ کر دوڑ کر آئیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے اہتمام یہ ہو کہ آج جمعہ ہے اور میرا نام جو ہے دفتر میں آئے. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے. تو غلطی پر پھر بڑی غلطی ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمارے حالات کو سدھار دے، ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم توحید کے پکے ماننے والے ہم بن جائیں. سنت کی صحیح طور پر تابعداری اور اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کا نام جو جب بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی اطاعت ہی ہماری کامیابی ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو جو ہے پہچاننے کی، سمجھنے کی اور انہیں جاننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور اس طرح سے زندگی کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.